بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے واسطے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسی ذات نے بنائے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل۔ جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور اسی نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا اور چلائیں تمہارے لیے اس میں راہیں۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور اللہ نے اپنی مہربانی سے بنا دیے تمہارے واسطے دن رات کہ ان میں چین بھی کرو، آرام بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل، تاکہ تم شکر کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور وہی اللہ ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ یعنی پہاڑ اور ندیاں، اور ہر قسم کے میوے رکھے اس میں جوڑے دو دو قسم کے۔ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، ایک قسم کی جڑ دوسری سے ملی ہوئی اور بعض بھد ملی، لیکن ان کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا اور چاند کو چاندنا۔ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اس نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے لیے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین حفدۃ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے پیدا کیے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دین تم کو صاف ستھری چیزیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، اور بنا دیے تم کو چوپایوں کی کھال سے ڈھیرے جو ہلکے رہتے ہیں تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں ہو۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور بیڑیوں کی اون سے اور اونٹوں کی بیریوں پشم سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ہی بنائی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سب کچھ ہمارے ہی لیے بنایا ہے، تو پھر ہم پریشانیوں میں مبتلا کیوں؟ پھر ہم مصیبتوں تکلیفوں میں مبتلا کیوں؟ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا، ہمیں اختیار دیا، ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں، بس رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ آنکھیں دی ہیں جو مرضی دیکھو لیکن اللہ کا غیر نہ دیکھو، زبان ہے جو مرضی بولو لیکن غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جن سے منع کر دیا اللہ رب العزت نے، اس کے سوا جو چاہے کرو، اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اگر اللہ کے غیر کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے اسی میں ذلیل کروں گا۔ اب اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف سن سن کے اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا مسئلہ اللہ رب العزت نے ہی حل کرنا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے استخارے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ چینج یور لائف کے نام سے میرے چینل میں پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس پلے لسٹ میں موجود ویڈیوز پر سٹیپ بائی سٹیپ 25 چیپٹر ہیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ 25ویں چیپٹر پر عمل کر لیں گے وہ آپ کی پریشانی کا آخری دن ہوگا۔ اور معزز سامعین، میری یہ گزارش اور سن لیجیے، کسی بھی عامل کے پاس اپنا ایمان اور اپنا مال ضائع کرنے کے لیے کبھی بھی نہ جائیں۔ آج کل لوگ استخارے کرواتے ہیں، حضرت دیکھ دیں ہمیں مسئلہ کیا ہے،
پہلی بات یہ کہ ان کو استخارے کا کہنا ہی بیوقوفی ہے کہ استخارہ ایک ہے مسنون سنت ہے، وہ 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ رب العزت سے مشورہ کریں، اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ کو مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، لیکن عاملین حضرات سے جا کے کہنا جی حضرت استخارہ کر دیں، تو حضرت کو تو موقع مل گیا۔ اب حضرت کہیں گے بھئی اوہو آپ کا تو استخارہ بڑا خطرناک آیا۔ کہ جی کیا ہوا؟ کہ جی آپ کے استخارے میں تو جادو آیا ہے، آپ کے اوپر تو بڑی سخت بندش ہے، آپ کو تو نظر بد لگ گئی ہے۔ اب حضرت کیا علاج ہے اس کا؟ اب علاج تو اس کا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مشقت ہوگی، تقریباً 5,000 10,000 تک بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ بڑا سخت آپ کے اوپر جادو ہے، اور اگر اس کی کاٹ نہ کی جائے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو، اور آپ کو یہ پریشانیاں اور مصیبتوں نے پہلے بھی گھیرا ہوگا اور اب مزید گھیریں گی۔ تو بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے تو جاتا ہے، اب کہتے ہیں ہاں جی میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، تو آپ کچھ کیجئے۔ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں، ہم کچھ چیزیں خریدیں گے، ہم نے زعفران خریدنی ہے، اور جتنے ایک بندے سے یہ زعفران کے پیسے لیتے ہیں، اتنے پیسے سے اتنی زعفران سے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے، اور باقی سب ان کی جیب میں جاتا ہے۔ عاملین حضرات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا ایمان لٹنے سے بچائیے، اپنا مال بھی لٹنے سے بچائیے، اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں، نہ برہنہ تصویر جس طرح آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ۔ اللہ رب العزت کے خوف سے مبرہ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر بندے کو بندش بتا رہے ہیں، بچیوں کو بتا کر کے آپ کے جسم پہ جادو کیا ہے، ان سے تصویریں منگواتے ہیں، پھر بعض خود ہی تصویریں بھیج رہی ہوتی ہیں، ہمیں چیک کر کے بتائیں۔ بالکل بے وقوفی نہ کریں، اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کی۔ آپ سوچتے ہوں گے میں عاملین سے اتنا منع کیوں کرتا ہوں؟ اس کی صرف ایک ریزن میں بتاتا ہوں، ریزن بہت ہے، ایک بتاتا ہوں صرف۔ آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا، اس نے آپ کو کچھ پیسے لیے، کچھ آپ کو کہا جی میں کرتا ہوں، اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیا گیا، یا پھر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ غیر کی طرف گئے، اب اللہ غیر کے پیچھے ذلیل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتا کیا ہے جس کے لیے میں منع کرتا ہوں؟ ایک دفعہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اب آپ کی چوری بھی ہو گئی تو آپ فوری فون کریں گے، حضرت سے پوچھو کیا ہوا، چوری کیسی ہوئی، کس نے کی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا فوری فون، مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا جس میں آپ کو لگ رہا ہے جی نقصان ہوا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہیں جاتا، پھر یہ چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، ہر مشکل میں انہی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اس لیے منع کرتا ہوں، نہ جائیں ان لوگوں کے پاس، نہ اپنا نام والدہ کا نام بتائیں، نہ اپنی تصویر دیں، اپنے آپ کو مکمل ان سے محفوظ رکھیں۔ میں یہ ریکویسٹ ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں، گزارش ہے نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنا ایمان ضائع کریں۔ زیادہ تر یہ بالکل ہی مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو عمومی طور پہ چینل بنا کے یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر مسلمان بھی ہیں تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ان میں۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے، اور عاملین کے ہاتھوں برباد ہونا اب چھوڑ دیں۔ معزز سامعین، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ چینج یور لائف کورس کو ضرور کیجیے، اس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کب تک وظیفے کرتے رہیں؟ ایک مسئلہ گیا وظیفہ کیا، دوسرا مسئلہ آ گیا پھر وظیفہ، کب تک کرتے رہیں گے؟ چینج یور لائف کورس کریں، اللہ سے ایسا تعلق بن جائے گا، مسئلہ آئے گا اللہ سے مانگنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اس سے چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے۔ اور بال گرنے کے متعلق آج کا عمل تھا، تو بہت آسان عمل ہے، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، یا عصر کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں۔ درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نہیں پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ سمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ساری سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے پھر یہ تیل کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، اور اس تیل کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہفتے میں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اور اگر مستقل اس کو استعمال کریں، تیل کم ہو مزید ڈال لیں، سرسوں کا تیل استعمال کریں، تو مزید جب ڈالیں گے انشاءاللہ تو اسی کو یوز کرتے جائیں 2 ہفتے 3 ہفتے۔ جن بچیوں کے بال چھوٹے ہیں
وہ سورہ فاتحہ کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرتی جائیں اور اس آئل کو استعمال کرتی جائیں، انشاءاللہ ان کے بال بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، جن کے بال گرتے ہیں بال گرنا بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔